میں نے کہا انشاءاللہ جیسے ہی مجھے مکافہ ملتا ہے تو میں تمہیں اس کے پیسے دوں گا۔ اس نے کہا نا پیسے نہیں دینے تم نے۔ اور اس نے آ کے اپنی جیب سے 500 ریال نکال کر میری جیب میں ڈالتے ہوئے کہا بیٹا مہمانوں کی عزت کرنا۔ اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا، میں نے کہا میرے حساب سے 1,00,000 ریال دیت، فوری طور پر یہ پیسہ لے کے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے وہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جس کے والد فوت ہو چکے تھے، ماں کا اکیلا بیٹا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یونیورسٹی سے مجھے 850 ریال وہ وظیفہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی تھوڑی بہت اور انکم تھی۔ کہتا ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ کو بلایا، کہنے لگی بیٹے بات سنو، میری ایک بات مانو۔ کہ میں نے کہا ماں جی بتائیں۔ کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ تم شادی کر لو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری تمنا ہے کہ میری بہو آئے، میرا گھر کا ہاتھ بٹائے، جی میری بھی خدمت کرے، گھر میں رونق آ جائے، میں اکیلی ہوتی ہوں۔ کہتا ہے میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا، مجھے پتا تھا کہ میرے پاس کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال والدہ کی چونکہ تمنا اور خواہش تھی میں نے سر جھکا دیا۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ شادی ہو گئی، والدہ خوش ہو گئی، بیوی گھر میں آ گئی، زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی کہ ایک دن ہمارا ایک ہمسایہ اس نے مجھے دیکھ لیا، کہنے لگا تم کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا میں فلاں بن فلاں کا۔ اچھا، اس نے کہا وہ تو میرا دوست تھا، مجھے بھی پتا تھا کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ خیر جی، بڑا خوش ہو کے ملا، اور پھر اس نے کہا کہ بیٹے تم نے کل رات کا کھانا میرے ہاں کھانا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس سے معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ کو قسم دی۔ اس نے کہا کہ تمہیں حلفاً قسم ہے تم نے لازم میرے گھر میں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عربوں کی کچھ عادات اچھی ہیں اور بہت اچھی ہیں، خاص طور پر مہمان نوازی کے حوالے سے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک دن کھانے میں بلایا ہے نا، تو اگلے دن یا اس کے بعد وہ اس کو جو ہوتا ہے نا میزبان، اس کو اپنے گھر میں وہ کھانے پہ بلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے بھاگتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میری مالی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال والد کا دوست تھا، میں اس دن گھر چلا گیا۔ لو جی، اس نے میری عزت کی، تکریم کی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ خیر کہتا ہے کہ اب مجھے پتا تھا کہ میں نے اس کو اپنے گھر کھانے پہ بلانا ہے، اور میرے جیب خالی تھی، جو مجھے گورنمنٹ سے جو مجھے وظیفہ ملتا تھا وہ اس کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ کہتے ہیں ان میں سے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے میرے علم میں تھا کہ اس کے بکریاں کا کاروبار ہے، بکریوں کا باڑا ہے اس کے۔ کہتا ہے کہ جب مہمان ذرا تھوڑے سے کم ہو گئے نا تو میں اس کے سائڈ پہ رہ گیا۔ میں نے اسے کہا چچا بات سنو، مجھے ایک کل بکری چاہیے، ادھار بکری چاہیے، فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی پیسے آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے سر ہلا دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، کل آ جانا میرے پاس۔ تو جی ناظرین اکرام، کہتا ہے کہ میں اگلے دن اس کے پاس چلا گیا، اور میں نے اس کے ساتھ ہی وہ جو میرا میزبان تھا آج کا، جو میرے والد کا دوست تھا، اس کو میں نے دعوت دی۔ میں نے کہا کہ کل آپ نے میرے گھر میں آ کے کھانا کھانا ہے، کل آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، اور یہ عام سی بات ہے۔ خیر جی، کہتا ہے کہ اگلے دن جب وہ بکریوں کے باڑے میں گیا اس شخص کے پاس جس نے رات میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تم آ جانا، کہتا ہے جس وقت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کا رویہ، اس کا چہرہ بدلا۔ میں نے کہا کہ ہاں جی، اس نے نا ایسے مجھ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کہتا ہے مجھے اس کا انداز پسند نہ آیا، تو میں نے وہاں سے کھسک گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں دیتا نہ دے، کوئی اللہ تعالیٰ اور کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ کہتا ہے ایک باڑا، دو باڑے، وہ بکریوں کے نا ایسے وہ انہوں نے اپنی جگہ مختص کی ہوتی ہے۔ بہرحال کہتا ہے ایک شخص کے بارے میں میرے علم تھا کہ یہ شخص بڑا سخی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر کرنے والا، بھلائی کرنے والا، نیکی کرنے والا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ کہتا ہے میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے اس کو کہا چچا میں فلاں آدمی ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اور مجھے ایک بکری ادھار چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھ کے مجھے کہنے لگا، مسکرا کے کہنے لگا ایسا کرو کہ یہ بکریاں تمہارے سامنے ہیں، تمہیں کتنی بکریاں چاہیے؟ میں نے کہا صرف ایک بکری چاہیے۔ اس نے کہا جو ان میں تمہیں پسند ہے نا اس کو لے لو۔
خیر کہتا ہے کہ میں نے ایک بکری پسند کی، جب لے کے اس کے واپس آ رہا تھا تو میں اس کے پاس سے گزرا، میں نے کہا انشاءاللہ جیسے ہی مجھے مکافہ ملتا ہے تو میں تمہیں اس کے پیسے دوں گا۔ اس نے کہا نا 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 نا، پیسے نہیں دینے تم نے۔ خیر جی، کہتا ہے کہ میں جب اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا اور وہ جانور اس کو میں گاڑی میں بٹھا رہا تھا، اتنی دیر میں وہ میرے پیچھے آ گیا اور اس نے آ کے اپنی جیب سے 500 ریال نکال کر میری جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، بیٹا مہمانوں کی عزت کرنا، ان کے لیے صرف بکری کافی نہیں ہے بلکہ اور بھی لوازمات ہوتے ہیں، یہ 500 ریال لو۔ میں نے کہا چچا، اس نے کہا بس 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 یہ تمہارے ہیں اور لے جاؤ۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں یہ پیسے تم کو واپس کروں گا۔ لو جی، کہتا ہے کہ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، گھر آ گیا۔ اگلے دن میں نے اپنے جو مہمان تھے وہ آئے میرے پاس پیسے تھے، خیر کے دروازے کھل چکے تھے، میں نے ان کی خوب عزت کی، احترام کیا، ہاں جی، ان کو کھانا کھلایا الحمدللہ۔ کہتا کوئی 2-3 ہفتے گزر گئے ہوں گے، بہرحال جس وقت بھی مجھ کو وہ مکافہ ملا گورنمنٹ سے جو وظیفہ، تو اکٹھا مل جاتا ہے 3 مہینوں کا۔ خیر جب وہ وظیفہ ملا تو میں نے پیسے جیب میں ڈالے 500 ریال، میں نے کہا یہ تو میں نے اس کو لازم واپس کرنے ہیں۔ لو جی، کہتا ہے کہ میں وہ جہاں وہ بکریوں کے باڑے بڑے ہوئے تھے، جہاں پر وہ بک رہی تھی، وہاں پہ وہ آیا تو میں نے آ کے دیکھا اس جگہ وہ باڑا ہی نہیں ہے، وہ آدمی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس آدمی کے پاس گیا جس نے مجھ کو ٹال دیا تھا اور مجھ کو بکری نہیں دی تھی، میں نے اسے جا کے کہا یا ہم وہ فلاں جو ہے وہ کدھر چلا گیا؟ اس نے کہا وہ تو یہاں سے چلا گیا ہے۔ میں نے کہا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کا بیچ کے آپ پر چلا گیا ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کہانی جو واقعہ سنانے والا نوجوان ہے، کہتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ شخص ملے اور میں اس کو اس کا 500 ریال واپس کروں۔ لو جی، لیکن وہ نہیں ملا۔ وقت گزرتا چلا گیا، حالات بدل گئے۔ میں الحمدللہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور میں نے پولیس کو جوائن کر لیا، پھر میں پولیس کا اعلیٰ افسر بنتا گیا، چلا گیا الحمدللہ۔ ایک دن آیا میں بڑا افسر بن چکا تھا، 20 سال گزر گئے۔ لو جی، کہتا ہے کہ 20 سال میرے یعنی کندھے کے اوپر کتنے پھول لگے ہوئے تھے، میں بڑا افسر۔ کہتا ہے میں ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اور میرے سامنے کئی فائلیں رکھی ہوئی تھیں، ایک کیس تھا میرے سامنے آیا اور وہ کیس یہ تھا کہ ایک نوجوان نے اپنی گاڑی کو ایکسیڈنٹ کیا ہے اور گاڑی کے نیچے ایک ایتھوپین مزدور آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کہتے کہ میں اس فائل کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنی دیر میں میرے دفتر کا دروازہ کھلا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا تھا۔ کہتا ہے جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو مجھے اس کی شکل جانی پہچانی لگی۔ میں نے اس کو اپنی کرسی پہ بٹھایا سامنے اور میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا چچا تو فلاں بن فلاں بن فلاں نہیں ہے؟ اس نے کہا وہی ہوں۔ اس نے کہا تو نے مجھ کو کیسے پہچانا؟ میں نے اسے کہا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، 20 سال سے میں تمہاری تلاش میں تھا اور میری تمنا تھی کہ کسی طریقے تمہارے ساتھ ملاقات ہو، بتاؤ اب میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میرے بیٹے بات یہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک ایتھوپین مزدور اس کی گاڑی کے نیچے آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب میرے پاس دیت کی رقم بھی نہیں ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ کہتا ہے مجھے پھر وہ 500 ریال یاد آ گیا، وہ دن یاد آ گیا جب میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ اور ناظرین اکرام، آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کہتے ہیں میں نے پتہ کیا کیا؟ میں نے اپنا ٹیلی فون اٹھایا، اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا، میں نے کہا میرے حساب سے 1,00,000 ریال دیت، فوری طور پر یہ پیسہ لے کے آؤ۔ اور ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ چند گھنٹوں کی کارروائی تھی،
الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس کو 1,00,000 ریال کی دیت ادا کی، اس کے لواحقین کو ان سے راضی نامہ لکھوایا، اور وہ بوڑھا جو تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا اعلیٰ اخلاق۔ میرے عزیزو، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے، کوئی آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ انتہائی مشکل میں ہوں، اس کو کبھی نہ بھولیں، اور پھر ہو سکے تو اس کے حق میں دعا کیا کرے، اور اگر کبھی اللہ موقع دے تو اس سے بہترین اس کو اس کا بدلہ عطا کرے۔ بہت شکریہ۔